نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم۔ اور کافروں نے مسلمانوں کے متعلق کہا کہ اگر اس اسلام میں کچھ بھلائی ہو تو یہ مسلمان اس کی طرف ہم سے سبقت نہ لے جاتے، اور جب ان کہنے والوں کو اس قرآن سے ہدایت نہ ملی تو اب کہیں گے کہ یہ پرانا بہتان ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں سر فہرست جو لوگ تھے وہ غریب مسلمان تھے، اور وہ صحابہ کرام میں جو سر فہرست تھے وہ حضرت عمار ہیں، حضرت صہیب ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ غریب تھے لیکن سر فہرست تھے اسلام لانے میں۔ تو کفار مکہ نے ان صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہا کہ اگر اس قرآن میں اور اس دین اسلام میں کچھ بھلائی ہوتی کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، تو وہ یہ تانا دینے لگے کہ یہ غریب مسلمان ہم سے پہلے اسلام قبول نہ کرتے، یعنی ہم کر لیتے اگر اسلام میں کوئی بھلائی ہوتی، قرآن میں کوئی بھلائی ہوتی، اس دین میں کوئی بھلائی ہوتی تو ہم قبول کرتے۔ اللہ رب العالمین نے انہوں نے یہ جو بات کہی قرآن کی آیت کریمہ نازل کر کے فرمایا جب یہ بات کہنے والوں کو اس قرآن سے اس طرح ہدایت نہ ملی جس طرح ایمان والوں کو ملی ہے، تو صرف یہ اسی بات پر یہ اکتفا نہیں کریں گے، یعنی اللہ رب العالمین نے ان کی آگے کی بھی بات بتا دی کہ یہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر اس قرآن میں اور دین میں کوئی بھلائی ہوتی تو ہم اسلام قبول کر لیتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ اس سے بھی بڑی بات کہیں گے، کیونکہ ان کے دلوں میں دین سے بھی نفرت ہے، بغض ہے، اور میرے مصطفیٰ سے بھی ان کے دلوں میں عناد ہے۔ تو فرمایا کہ اب یہ قرآن مجید کے بارے میں یہ بھی آگے بڑھ کر کہیں گے کہ یہ قرآن مجید ایک پرانا گڑھا ہوا جھوٹ ہے، یعنی یہ بہتان ہے، الامان والحفیظ۔ تو انہوں نے یہ کہا۔ آگے سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، فرمایا وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ۔ اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی، اور یہ قرآن عربی زبان میں ہوتے ہوئے تصدیق کرنے والی ایک کتاب ہے تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوں کے لیے بشارت ہو۔ اس سے پہلی آیت میں کفار کا ایک اعتراض تھا، اس کا ذکر ہوا کہ اگر اس قرآن میں کوئی بھلائی ہوتی تو ہم غریب لوگوں سے پہلے ایمان لے آتے، لیکن یہاں اس کا اعتراض کا وہ رد کیا گیا اس آیت کریمہ میں۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کا خلاصہ مختصر یہ ہوا کہ فرمایا کہ کفار کی یہ بات کس طرح درست ہو سکتی ہے، حالانکہ قرآن مجید سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت کا نازل ہونا اور اس کتاب کا اللہ کے دین کی پیروی کرنے والوں کا پیشوا ہونا اور اس پر ایمان لانے والوں اور اس کے تقاضوں کے مطابق فرمایا عمل کرنے والوں کے لیے رحمت ہونا، انہیں خود یہ تسلیم ہے۔ اور یہ قرآن جس کے بارے میں کفار مکہ فرمایا کہ یہ بیہودہ گفتگو کرتے ہیں، فرمایا اس کی شان تو یہ ہے کہ یہ عربی زبان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب یعنی توریت شریف کی بھی اور آپ سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں ہیں، فرمایا ان تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ایک کتاب ہے۔ یہ قرآن کریم توریت کی بھی تصدیق کرتی ہے اور اللہ کی تمام نازل شدہ کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور فرمایا یہ قرآن
اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ یہ قرآن ظالموں کو ڈرائے اور جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے بشارت کا ذریعہ ہو۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کیسی بشارت دیتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انعامات تیار کیے ہوئے ہیں، اور ظالموں کو اس قرآن کے ذریعے کیسے ڈرایا جاتا ہے۔ اب آگے سنیے پھر اللہ رب العالمین کیسے جو توحید اور رسالت پر ایمان لانے والے اور اس پر ثابت قدم رہنے والے ہیں ان کی شان اللہ اگلی آیت میں بیان کر رہا ہے۔ سنیے، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما كانوا یعملون، کہ بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر ثابت قدم رہے تو نہ ان پر خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، فرمایا وہ جنت والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ جس کو رب مانا، اس کو ایک مانا، اس کی توحید اور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر آخری دم تک فرمایا کہ وہ ثابت قدم رہے، تو ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور فرمایا قیامت کے دن تو نہ وہ غمگین ہوں گے بلکہ وہ موت کے وقت بھی غمگین نہیں ہوں گے۔ جب ان کی موت ہو رہی ہوگی، دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں گے، فرمایا وہ اس وقت بھی غمگین نہیں ہوں گے۔ اور فرمایا ان اوصاف کے حامل افراد کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی، اور ان کا تعارف کتنا خوبصورت کیا، اولئک اصحاب الجنہ، فرمایا یہ جنت والے ہیں، اور یہ جس جنت میں جائیں گے فرمایا وہاں ہمیشہ رہیں گے، اور انہیں ان کے نیک اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور یہ بات ہم بار بار سماعت کر چکے ہیں کہ جنت جو ہے وہ اللہ کے فضل سے ملے گی، یہ حقیقی سبب ہے، اور ظاہری سبب جو ہے وہ نیک اعمال ہے۔ تو یہ ہمیں اسی لیے اعمال بھی، یعنی کہ انسان اعمال سے بے پرواہ ہو جائے اور وہ سمجھے کہ میں جنتی، اعمال کرنے پڑیں گے، اعمال کا بھی قرآن بار بار حکم دیتا ہے۔ اب آگے جو آیات آ رہی ہیں وہ سنیے کہ جس میں ماں باپ کے حوالے سے کہ اور انسان کی جب عمر 40 برس کی ہو جاتی ہے تو پھر اسے کیا دعا مانگنی چاہیے۔ اب جو آیت کریمہ آ رہی ہے اس میں یہ سبق بتایا گیا کہ انسان جب 40 برس کا مکمل ہو جائے تو اسے اپنے رب سے کیا مانگنا چاہیے، اور کیا خوبصورت دعا بھی اس میں سکھائی گئی اس آیت کریمہ میں۔ سنیے، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، فرمایا ہم نے آدمی کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کریں۔ حملتہ امہ کرہا، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں مشقت سے رکھا، ووضعتہ کرہا، اور فرمایا مشقت سے اس کو جنا۔ ماں جب پیدا کرتی ہے بچہ اس وقت کیا یعنی تکلیف ہوتی ہے، اس منظر کو یاد کریں۔ فرمایا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہیں۔ حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی کامل قوت کی عمر کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا، قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، تو اس نے عرض کی اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی، وعلی والدی، اور میرے ماں باپ پر فرمائیے، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور میں وہ نیک کام کروں کہ جس سے تو راضی ہو جائے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی رکھ، انی تبت الیک وانی من المسلمین، میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔
ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے قرآن کی بے شمار پیچھے بھی آیت ہم اس کو تفصیلاً سن چکے ہیں کہ بار بار کہا گیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک انسان کو کرنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ میں جو بات سیکھنے کی ہے وہ 2-3 ہیں۔ نمبر 1، پہلی بات یہ ہے کہ فرمایا کہ اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے۔ اس آیت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ ثابت ہوا کہ حمل کی کم سے کم مدت 6 ماہ ہے، یعنی 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ 6 مہینے کے بعد یعنی 9 مہینے میں تو ہوتا ہی، لیکن کم سے کم مدت قرآن نے بتائی کہ وہ 6 ماہ ہے، کیونکہ دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہے، یعنی 24 مہینے، اور اس طرح یہ پورے 30 ماہ ہوئے، یعنی 6 ماہ کم سے کم مدت وہ بتائی، اور دودھ پلانے اور چھڑانے کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہے۔ اور اسی کو قرآن ایک اور دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب ان ماؤں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو آج کے جدید دور ماڈرن دور میں وہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تو وہ بچوں پر کتنا بڑا ظلم کرتی ہیں، اور پاؤڈر کا دودھ جو ہے وہ ڈاکٹر سے لکھوا کر وہ اپنے بچوں کو پلانا شروع کر دیتی ہیں۔ ماں کا دودھ جو ہے وہ اللہ نے ایک بچے کی غذا رکھی ہے، اور اس دودھ میں اس بچے کی کیا نشو و نما ہے اور اس کے وہ الگ ایک موضوع ہے۔ لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہی قول علماء کہتے ہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ حمل کی مدت کم سے کم 6 ماہ ہے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت سے جو ہے وہ رضاعت ثابت بھی ہوتی ہے، یعنی جو رضائی وہ جو بھائی بہن بنتے ہیں تو وہ اگر 2.5 سال کی مدت میں اگر کسی عورت نے کسی کے بچے کو دودھ پلا دیا تو وہ 2.5 سال سے پہلے وہ اگر پلا دے تو وہ اس کی ماں کہلائے گی، اور اس کے جو بچے ہیں وہ اس کے بھائی بہن بن جائیں گے رضاعت طور پر۔ اور اس کی تفصیل ہے، اگر کوئی جاننا چاہے تو وہ علماء کرام سے رجوع کریں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو تیسری بات ارشاد فرمائی وہ یہ ارشاد فرمائی کہ جب وہ آدمی جو اپنی کامل قوت کی عمر کو پہنچا، یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ انسان 40 سال کی عمر میں صحیح معنوں میں میچور بھی ہو جاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ جب وہ 40 سال کا ہو گیا تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کی، گویا کہ یہ ہمیں دعا سکھائی گئی کہ ہمیں 40 سال کا جب بندہ ہو جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کیا کریں۔ اور کتنی پیاری دعا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اسے یاد کریں، اور بہت آسانی سے یاد کر سکتے ہیں، اور یہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں ہے، اور اس کو قرآن میں آپ کھولیں 26ویں پارے کی پہلی صورت ہے، آیت نمبر 15 ہے کہ جس میں یہ دعا آپ کو مل جائے گی، وہاں سے 2.5 لائن کی ہے، اس میں آپ یاد کریں۔ اس کا ترجمہ سنیں کیا ہے کہ فرمایا کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں کہ جو تو نے دین اسلام عطا کر کے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمائی ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، دین اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ اگر آپ لگائیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا، ورنہ اگر آپ کبھی عبادت کے موضوع پر سنیں تو لوگوں نے جب دین اسلام نہیں تو پھر ان کی عقل ایسی ختم ہو گئی کہ کبھی سورج کو خدا بنا دیا تو کبھی گائے کو خدا بنا دیا، جیسے ہندو ہیں کہ ان کے لیے وہ بھی گاؤ ماتا ہے اور اس کے لیے وہ خدا کا درجہ رکھتی ہے۔ کیسی عقل پھر ختم ہو جاتی ہے کہ پھر اس کے پیشاب کو بھی وہ پویتر سمجھتے ہوئے کیسے گھر میں چھڑکتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیے دعا کتنی پیاری کہ اے اللہ تو ہی مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں کہ جو تو نے دین اسلام عطا کر کے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمائی ہے، اور مجھے وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری اولاد کو نیک بنا دے۔ اب یہ دیکھیے قرآن سکھا رہا ہے اپنے بچوں کے لیے نیک بننے کی دعا کہ میری اولاد کو میرے لیے نیک بنا دے،
اور نیکی ان میں راسخ فرما دے، اور پھر بندہ یوں کہے اب رب کی بارگاہ میں کہ میں نے تمام امور میں تیری طرف رجوع کیا اور میں اخلاص کے ساتھ ایمان لانے والے مسلمانوں میں سے ہوں۔ پھر فرمایا اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون۔ اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اچھے اعمال ہم قبول فرمائیں گے اور ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے، یہ لوگ جنت والوں میں سے ہوں گے۔ یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو پچھلی آیت میں جن مسلمانوں کے اوصاف بیان کیے گئے، فرمایا کہ انہوں نے جس طرح انہیں میں نے کہا اور میرے رب میرے محبوب نے جو انہیں تعلیم دی اس دین اسلام کی تعلیم پر یہ صحیح طور پر عمل رہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے اچھے اعمال کو قبول فرما کر ہم اسے قیامت کے دن اس پر ثواب دیں گے اور ان کی خطاؤں سے درگزر فرما کر فرمایا ان سے کوئی مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ یہ لوگ جنت والوں میں سے ہیں۔ یہ سچا وعدہ ہے جو دنیا میں ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کیا جاتا تھا۔ یہ یہاں تک آج ہم نے سماعت کیا۔ کل انشاءاللہ آگے آیات جو ہیں وہ بھی بڑی قابل غور ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نماز عشاء ادا کرنا، درود و سلام پڑھنا، درس قرآن سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو با عمل، با اخلاق، با حیا، با کردار بنا دے۔ اے رب کریم ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی، تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما۔ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، عزتیں، نعمتیں، راحتیں، سکون عطا فرما۔ دونوں جہانوں کی ذلت اور رسوائی سے بچا۔ یا رب العالمین یہ جتنے حاضرین موجود ہیں درس قرآن کی برکت سے اللہ سب کی دلی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔